والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے کرم سے سورہ آل عمران کی آیات 69, 70 اور 71, 72 تک انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے. قرآن مجید کی ہم جن مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر اہل کتاب یہود اور نصارہ ان کا اسلام کے بارے میں جو نظریہ اور اختلاف اور مخالفت کی شدید جو کیفیت ہے اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قلب و روح میں اسلام کے ساتھ کس قدر مخالفت تھی اور وہ رسول اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر بغض رکھتے تھے اور ان کی خواہشات کیا تھی, ان کی دلوں میں اٹھنے والے خیالات کیا تھے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَدَّتْ بہت شدید خواہش رکھتی ہے طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک گروہ بہت زیادہ خواہش رکھتا ہے, اس کی شدید خواہش ہے, ان کی قلبی چاہت یہ ہے لو یضلونکم, کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے. اب اہل کتاب یہودی اور عیسائی یہ دونوں کو قرآن مجید مخاطب کرتا ہے. وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے بھی مخالف ہیں لیکن اسلام کے مقابلے میں وہ دونوں متحد ہیں اور ان دونوں کی یہ خواہش رہی ازل سے لے کر آج تک اور قیامت تک. ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی ہونے کا عظیم شرف عطا کیا, اس دن سے لے کر آج تک کفار یہودی ہیں یا عیسائی وہ اسلام کے ساتھ بغض اور دشمنی اور مخالفت اور عداوت کا ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں. اب قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اہل کتاب کے اندر بغض اور حسد اس قدر شدید ہو چکا ہے. لفظ ودت, ودا یا ودوں کا مطلب ہوتا ہے ود رکھنا. ود محبت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر اٹھنے والے خیالات وہ اتنے شدید ہیں. یہودی اور عیسائی اس قدر خواہش مند ہیں کہ ان کے قلب میں ایک ہی خیال چل رہا ہے کاش یضلونکم, اے مسلمانوں وہ تمہیں گمراہ کر دیں, تمہیں راہ حق سے ہٹا دیں, تمہیں اسلام سے دور کر دیں, تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے, آپ کی محبت سے اور آپ کی اطاعت سے اور آپ کی غلامی سے تمہیں پیچھے ہٹا دیں. یہ مشرکین کے, یہ یہودیوں کے, یہ عیسائیوں کی خواہش ہے. اور قرآن اس کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, یہ جو ان کے دل میں خواہش ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں اور ان کو برگشتہ کر دیں, اسلام سے ہم انہیں دور کر دیں,
یہ تو خواہش اصل میں یہ ان کے خود گمراہ ہونے کی نشانی ہے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ تو فقط اپنے آپ کو گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اس بات کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو خیال بھی نہیں ہے، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھنے والے، اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی مٹانے والے، اسلام کو مٹانے والوں کو یہ خبر ہی نہیں کہ یہ جو دشمنی اسلام کے ساتھ دکھا رہے ہیں یہ ان کے اسلام کے ساتھ دشمنی نہیں، یہ تو ان کی اپنی جان کے ساتھ ہے. اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش، یہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر رہے، وہ تو خود گمراہ ہے. یہ بڑے عجیب ایک خوبصورت ایک سائیکی ہے جو میں آپ کو ابھی بیان کروں گا. اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے عظیم صحابی، اور حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، یہ عظیم اور آپ کے بڑے نامور صحابہ میں سے ہیں. یہودیوں کی یہ خواہش تھی، ان کی بڑی طلب یہ تھی کہ ان تینوں کو ہم واپس گمراہ کر دیں اور انہیں یہودیت کی طرف واپس لے آئیں. اب یہ آیت جو ہے یہ بیسیکلی ان تین حضرات کی شان میں نازل ہوئی. اب اس آیت کو جب آپ سنیں گے تو آپ کو بات اور پتہ چلے گی کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب، ایک طائفہ ایسا ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ چاہتے ہیں لو یضلونکم، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. اے معاذ بن جبل تمہیں گمراہ کر دیں، اے حذیفہ بن یمان تمہیں گمراہ کر دیں، اے عمار بن یاسر تمہیں گمراہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں کہ اسلام جس کی روح میں اتر جاتا ہے پھر وہ دنیا کی ہر شے سے بے خبر ہو جاتا ہے. جس کو ایمان کا نور مل جاتا ہے، جسے نبی رحمت کی محبت مل جاتی ہے، جو حضور کی غلامی میں آ جاتا ہے، پھر ساری کائنات ایک طرف ہوتی ہے اور اس کا ایمان ایک طرف ہوتا ہے. ساری دنیا مل کر بھی آقا کے صحابی کو ایمان سے پیچھے نہیں کر سکتی. حاضرین گرامی، اسی آیت کے اندر ہمیں اشارتاً حضور علیہ السلام کے عظیم صحابہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کے ایمان کی گواہی بھی ملتی ہے کہ آپ کے صحابہ ایمان کی اس اعلیٰ درجے پر تھے کہ جس کی گارنٹی خود قرآن دے رہا ہے. اور قرآن یوں گارنٹی نہیں دے رہا کہ وہ صاحبان ایمان ہیں تمہاری بات نہیں مانیں گے، بلکہ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اے حبیب یہ آپ کے غلاموں کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے، نہ کر سکتے ہیں، یہ تو خود گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں. اور پھر سزا پر سزا یہ ہے وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں. اس ارشاد گرامی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان کی زندگی بھر یہ خواہش اور کوشش رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کر سکے. اب قرآن نے ہمیں ایک سائنس دے دی، ایک سائیکالوجی دے دی، اور اس سے ہمیں جو نور ملتا ہے وہ یہ ہے، ایک تو ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ ہمارا اپنا کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے، ہمارے حق میں کون ہے اور ہمارے مخالف کون ہے. کہ کبھی اہل کتاب میں سے یہ جو لوگ ہیں یہودی عیسائی، یہ اسلام کے کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتے. ہمیں ان کو پہچاننا ہے. آج ہماری حکومتیں انٹرنیشنلی ہم ان سے محبتیں رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں، اور اپنے دوست مسلمانوں سے ہم دشمنی رکھتے ہیں. اور اہل عرب کا یہ خاص طریقہ ہو چکا ہے، ان کے لیے وہ صدیق ہیں اور عام مسلمان دوسرے لوگ وہ رفیق ہیں. یہ فرق ہے کہ اعلیٰ درجہ دوستی وہ کفار کے ساتھ ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، وہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، اور جو ادنا درجہ ہے سو ریلیشن، سمپل ریلیشن، وہ باقی مسلمانوں کے ساتھ ہے. ہمیں قرآن یہ بات سکھاتا ہے کہ کبھی یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں، تمہارے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے، وہ تو ہر وقت تمہیں گمراہ کرنے کے چکر میں ہیں. اور قرآن کیا فرماتا ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ جو دوسروں کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے. اب اس بات کو ذرا اپنے دماغ میں لائیں، اور ہمیں جو اس سے ہدایت مل رہی ہے، اس آیت سے ہمیں جو نور مل رہا ہے
کہ جب بھی کوئی انسان، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا کوئی بھی شخص ہے، جب وہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تگ و دو میں ہوتا ہے، جب کسی دوسرے کو تکلیف دینے کی خواہش رکھتا ہے، جب انسان کسی دوسرے کے لیے نقصان کا، گمراہی کا، تکلیف کا اور اس طرح کا مصیبت کا، پریشانی کا سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے اصل میں تو وہ خود مصیبت کا شکار ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بات سمجھنی ہے۔ ہم ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں، ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلانا بڑا اونچا ہو گیا، فلانے کی بڑی عزت ہے، فلانے کا بڑا نام ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، محلے دار کے ساتھ، اہل علاقہ کے ساتھ ہمارے دلوں میں حسد کے اور دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ان کو قبول نہیں کرتے، ان کی عزت کو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں، قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ ہدایت دیتی ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں خود اس نے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھے کھود رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ خود اپنے لیے مصیبت کے راستے وہ اپنے لیے کھول رہا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کی عزت اور نام اور خوشی اور راحت سے تنگ ہو رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اپنی زندگی کو پریشان حال کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پریشانیوں میں داخل کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید بڑا واضح کرتا ہے، اور علامہ اقبال نے یہ بیان کیا کہ ہمیشہ سے عالم کفر، یہودی عیسائی مسلمانوں کے مخالفت میں ہمیشہ سے کوششیں کرتے رہے، اور ہم ان سازشوں کا شکار ہوتے رہے، اور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے لے کر آپ دیکھیں گے آپ کا چچا آپ کا مخالف تھا، جس کے اوپر پوری آیت نازل، پوری سورت نازل ہوئی، اور پھر اسی کی وہ ذہنیت چلتے چلتے آگے کربلا میں آئی، پھر کرتے کرتے آج تک یہ سلسلہ خیر و شر یوں ہی چلتا رہے گا۔ ایک طرف خیر کی طاقت ہوگی، رحمانی طاقت ہوگی، ایمانی طاقت ہوگی، اور ایک اس کے مخالفت میں طاقتیں ہوں گی جو شیطانی ہوں گی، جو ایمان دشمن ہوں گی، جو یزیدی ہوں گی، جو بو لہبی ہوں گی، جو حضور علیہ السلام کی ذات اور اسلام کے مخالف چلنے والی طاقتوں کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ ہمیں لمحہ لمحہ اپنے اوپر کو غور کرنا چاہیے، خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کردار، ہماری سوچیں، ہمارا عمل، ہماری خواہشیں کیا کہیں اسلام کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی؟ کیا ہم دین کی مخالفت میں اور دین کو نقصان دینے والے کام تو نہیں کر رہے؟ یا ہمارے قلب و روح میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں، یا ہماری سوچیں ہیں، یا ہمارا عمل ہے، ہمیں اس کو غور کرتے رہنا چاہیے، کیوں انسان کو بہت ساری طاقتیں ورگلا رہی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ پاک نے ہمارے لیے آزمائش کے طریقے رکھے ہیں۔ شیطان بھی ہمیں گمراہ کر رہا ہوتا ہے، اور شیطان صفت انسان بھی دوسروں کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر انسان کا اپنا نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے وہ بھی گمراہی کی طرف انسان کو اور گناہ کی طرف بلاتا رہتا ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں واضح ارشاد فرماتی ہے کہ لوگوں دھیان رکھنا کہ یہ یوں ہی چلتا رہے گا، لیکن پھر ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جو حضور کی سچی غلامی کو اپنا لے گا، جو آقا علیہ السلام کا سچا غلام بن جائے گا، جو آپ کی ذات پر ایمان کامل لے آئے گا، جو آپ کے ساتھ ادب اور محبت کا تعلق اپنا لے گا، جو قرآن کی آیات سے اپنا تعلق جوڑ لے گا، جو دین کے راستے پر چلنے لگ پڑے گا، پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی، وہ صاحبان ایمان شمار ہوں گے، اور اللہ کریم ان کے ایمان کی گواہی دے گا۔ فرمایا یہ نہیں ہے اے اہل کتاب کہ تم گمراہ کر سکو، یہ میرے حبیب کے غلام ہیں،
اب ایمان ان کے قلب و روح کا حصہ بن چکا ہے، تم لاکھ کوششیں کرتے رہو، اب تم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، تم خود گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، اور وما یشعرون، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو بھی اس کا ایک معنی ہے، اور اللہ کی آیات کا انکار کیسے کر سکتے ہو یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم خود گواہ ہو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، تم اپنی کانوں سے سن چکے، تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے کہ اسلام دین حق ہے، اور رسول اسلام اللہ کے آخری اور عظیم نبی بن کر، اللہ کے حبیب بن کر تمہارے پاس آ چکے ہیں، تم ان کی ساری نشانیاں دیکھ چکے ہو، تمہیں ان کی ہر بات پتہ ہے، تم نے تورات بھی پڑھ لی ہے، تم نے انجیل بھی پڑھ لی ہے، تم نے نبی رحمت کی ہر نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم انکار آیات کا کیسے انکار کرو گے؟ تم قرآن کا کیسے انکار کرو گے؟ تم رسول اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ تم اللہ کے اس دین اسلام کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تمہاری کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ اسلام سچا دین ہے، اور حضور رحمت عالم بن کر، اللہ کے حبیب بن کر، ابر بہار بن کر، حبیب رب کردگار بن کر تمہارے پاس آ چکے ہیں، اور ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم کتاب والے ہو۔ اب یہاں پر یہ نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے، یہ اہل کتاب کو اللہ کریم مخاطب کرتا ہے کہ وہ بندہ جو صاحب علم بھی ہو، جس کے پاس علم بھی ہو اور پھر گمراہی اختیار کرے، یہ قرآن مجید کی آیات اسے بھی ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے کہ آپ تو صاحب علم ہیں جناب، آپ تو سمجھ اور شعور رکھنے والے بندے ہیں، اور آپ کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، اسلام کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے جناب، آپ تو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں کہ دنیا داری کا راستہ کون سا ہے اور کون دنیا داری کر رہا ہے، اور ایمان اور دین کا راستہ کون سا ہے اور کون دین پر چل رہا ہے، یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر بھی اگر آپ ایسے راستے کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کے بعد سزا بڑی سخت ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو، حق اور باطل کو کیوں ملاتے ہو؟ ہمارے ہاں یہ رویے ہیں، ہمارے، آپ دیکھیں غور کریں، بہت ساری باتوں کو میں سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق پر کون چل رہا ہے اور باطل اور گمراہی کے راستے پر کون ہے، تو ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اور چھوڑو جی اساں کے لگے جی، اور اساں سے دوئے برابر نے جی، کہتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ آپ اس کو چھوٹے لیول سے لے کر آخر تک لے جائیں، آپ اس کو ایک انسانوں، دو انسانوں کی زندگیوں سے لے کر دو قوموں، قبیلوں، علاقوں، ملکوں تک لے جائیں، اور یہ سمجھتے تھے دو ہی برابر ہے نا جی، یہ نہیں، حق پہ جو ہے وہی حق پہ ہے اور حق ہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اساں برابر کس طرح ہو گیا؟ خدا کے نزدیک اللہ پاک فرماتا ہے پڑھا لکھا اور ان پڑھ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ مثال دیتا ہے، کبھی اندھیرا اور اجالا بھی برابر ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں نہ رات دیہڑی کئی گل ہے جی، اتھے تے نہیں تسی آکھدے ہو، اتھے تے فرق نظر آنا پہ، ایک نیرا ہے، کالک ہے، ایک نور اور اجالا ہے، اتھے تساں فرق دس پینا تے اتھے کیوں نہیں دسنا؟ اللہ پاک نے فرمایا لم تلبسون الحق بالباطل، جو حق ہے اس کو حق بولو، اور جو باطل ہے، جو گمراہی ہے، جو غلط ہے، اس کو غلط کہو، دونوں کو آپس میں گڑ مڑ نہ کرو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم تو وہ ہو کہ حق کو چھپا رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
جبکہ تمہیں مکمل علم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آپ ان آیات میں ذرا اپنی زندگیاں دیکھیں، ماحول دیکھیں، خاندانوں کو پڑھیں، گدیوں کو پڑھیں، انسانوں کو پڑھیں، لیڈروں کو پڑھیں، پیروں کو دیکھیں، آپ ہر مولویوں کو دیکھیں، ہر ایک کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور کون حق پہ چل رہا ہے، اور جھوٹ اور فراڈ اور چکر کا راستہ کون سا ہے اور کون اس پہ چل رہا ہے۔ اللہ کریم نے واضح کیا، یا اہل الکتاب، اہل کتاب تم تو پڑھے لکھے بندے ہو، تمہارے پاس کتابیں آ چکی، ہدایت آ چکی، تمہیں انجیل ملی، تورات ملی، اللہ کا نور ملا، ہدایت ملی۔ اور پھر اس آیت کے اندر بڑا واضح اشارہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات اور آپ کی علامات کے اوپر، کہ تم نے تورات میں پڑھا، تم نے انجیل میں پڑھا کہ حضور نبی رحمت، نبی حق ہیں، ان کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کا جائے پیدائش کون سی ہے، ان کی جائے ہجرت کون سی ہے، ان کی زندگی کی کیا کیا مرحلے آئیں گے۔ یہودیوں، عیسائیوں، تمہیں ہر بات پتہ تھی، لیکن پھر بھی تم نے حق کو باطل سے مکس کیا، اور پھر مکس اپ کرنے کے بعد تم نے حق کو تکتمون الحق، کا حق کو چھپایا۔ اس کے ساتھ ایک معنی اور بھی ہے کہ جب بھی عیسائیوں یا یہودیوں سے پوچھا جاتا کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، تو وہ اپنی کتاب کو پڑھتے پڑھتے اس کو بدل دیتے، اس کے اندر تحریف اور تبدیلی کرتے، اور جان بوجھ کر ان احکام کو جو اسلام کے مطابق ہوتے اس کو وہ بدلتے، یا جو اسلام کی تعلیمات کو سپورٹ کرتے، اسلام کو، حضور علیہ السلام کی ذات کے حق میں جو باتیں ہوتی، یا جو اللہ کا صحیح فیصلہ ہوتا، حکم ہوتا، وہ اس کو تبدیل کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کیوں ایسے کام کرتے ہو؟ حق کو حق بولو اور باطل کو باطل کہنے کی جرت پیدا کرو، اور تمہیں یہ بات وانتم تعلمون، تمہیں تو پتہ ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اور یہ بڑا واضح اللہ کریم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اسلام حق ہے، دین حق اسلام ہی ہے، اور حضور اس کے سچے نبی بن کر تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ اگلی آیت بڑی واضح اور بڑی مختلف ہے کہ جب انسان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، غور کیجئے گا، ذرا دھیان دیجئے گا کہ جب انسان کے پاس دلیل نہیں رہتی اور توڑ نہیں رہتا، رد کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور بات سے آپ اپنی بات، اپنے حق ہونا ثابت نہیں کر سکتے، جب آپ کسی طریقے سے اپنی ذات کو حق نہیں ثابت کر سکتے، اور آپ کو خود بھی پتہ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی بات کھل چکی ہوتی ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں، یہودیوں، عیسائیوں یا ہم تک، یہ قرآن مجید ہمارے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کہ جب کوئی بھی ذات، کوئی فرقہ، کوئی قوم، کوئی قبیلہ جس کو پتہ ہو کہ میں جھوٹ پہ ہوں، میرا موقف غلط، میرا پوائنٹ آف ویو غلط ہے، یہ حق پہ نہیں ہے، تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہمیں سکھانے لگا کہ جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو حق ثابت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے، اس کے منہ سے گالی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ ایسی مکروہ ناپسندیدہ حرکتیں کرنے لگ پڑتا ہے، وہ ہاتھ چلاتا ہے، وہ سازش کرتا ہے، وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتا ہے جس سے اس کے موقف کو اگر حمایت ملتی ہے تو ملے، کم از کم دوسرے کو نقصان ہو، وہ ایسے طریقوں پر عمل کرتا ہے، وہ چھپ کر وار کرتا ہے، وہ مختلف قسم کے ایسے شیطانی طریقے اختیار کر کے اپنے مقابلے میں جو حق پر ہے اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا تھا جس نے یہ کہا، ایک پلاننگ کی، یہ سازش کی، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، بھائی کل اس طرح اور تے طریقہ ختم ہو گیا، اساں بے بس ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا، ساڑیاں گلاں لوگ مننے ہی نہیں، تے اے سکہ چل گیا، اب اسلام کا سکہ ہے، حضور نبی رحمت کو لوگ مانتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اب ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، چلو ایسے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا، انہوں نے پلاننگ کی، آمنو بالذی
ایمان لاؤ اس پر انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پر نازل ہوا، ایمان والوں پر جو نازل ہوا قرآن، اس پر تم ایمان لے آؤ۔ وجہن نہار، صبح صبح سویرے سویرے اٹھو نا تے چلے جاؤ مسجد نبوی، اتھے جا کے آکھو جی اساں ایمان لے آئے جناب، اسی تواڈے تے ایمان کہنا دا تسی سچے نبی ہو، قرآن سچ ہے، دین اسلام سچ ہے، ہم آپ کے غلام ہو گئے سرکار، پھر پورا دن ان کے ساتھ گزارو۔ وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور جب شام آئے اور رات گزرنے لگے تو کہو جی نہیں نہیں جی اے اسلام سچا نہیں جی، اساں تو کوئی گل تکی نہیں ہوئی ہے کہ نہیں؟ بے شمار ہمارے یہ رویے ہیں، ہمارے طریقے ہیں، ہمیں حق سامنے نظر آتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے، اور دیکھنے کے باوجود، گواہی سامنے آنے کے باوجود ہم حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ یہودی ذہنیت ہے، یہ کافرانہ ذہنیت ہے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، تسی سویرا سویرا اٹھ کے نا 10-20 بندے چلے جایا کرو تے جا کے حضور دی بارگاہ تسی اعلان کر دیا کرو بھئی اساں مسلمان ہو گئے جی، تواڈے دین من کیتا جی۔ جب پورا دن ان کے ساتھ گزارو، نمازیں پڑھو، ان کے طریقے اختیار کرو صبح شام۔ یہ یہودی علماء میں سے خیبر کے جو رہنے والے 12 مولوی تھے بڑے، ایک کم زیادہ تر یہ لوگ کرنے، تو وہ شیطانی طریقہ اختیار کیا، دلائل نہیں رہے، اپنا حق ہونا ثابت نہیں کر سکے، اور جب بے بس ہو گئے تو ایجے طریقے شروع کر دیتے۔ یہ آج تک چلتا آ رہے ہیں، کربلا بھی یہی ہویا سی تے ایندہ بھی یہی ہونا رہ سی، اور ہر جگہ جہاں جہاں حق ہوگا وہاں باطل طاقتیں اس طرح کی حرکتیں کریں گی، اور کرتی آ رہی ہیں، کرتی رہیں گی۔ یہ اللہ نے طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ یوں ہوگا، اے اہل حق تم ہوش سے رہنا۔ ایسے بھی ہوگا جو اہل حق کو ناپسند کرنے والا ہوگا، وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرے گا، وہ اچھی باتوں کی مخالفت کرے گا، وہ ایمان کے طریقوں کو توڑنے کے لیے، وہ اچھائی اور نیکی کے فروغ کو ختم کرنے کے لیے، وہ ایمان کے فروغ کو روکنے کے لیے اپنے اپنے طریقے اختیار کرے گا، چاہے وہ زبان سے کرے یا عمل سے کرے۔ تو یہودیوں نے یہی کام کیا، صبح صبح آ جاتے جی ایسی مسلمان ہیں، پورا دن ساتھ رہتے، شام کو کہتے نہیں جی نہیں اساں تو کوئی گل تکی نہیں، اے او گل نہیں جی، اساں اپنی کتاباں پڑھیاں نے، اساں تو بڑا عالم کیڑا ہے، ساڑھے تو زیادہ جاننے والا۔ یہ شیطانی ہوتی ہے۔ جب بندہ دوسرے کا حق کا انکار کرتا ہے تو وہ خود کو زیادہ صاحب علم کہتے ہوئے کرتا ہے، کہتا ہے میں نے تو بڑا کیڑا عالم ہے جی، اساں تو زیادہ کون ہی نہ جان سکنا جی۔ یہ جملے ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے جب مخالفت کا ماحول بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، انجیل پڑھی ہے، وہ تورات اساں ملی ہے، اسی نبیاں نہیں اولاد ہاں، ساری زندگی اساں نے پیو دادا لکڑ دادا اساں دین پڑھتے پڑھاندے گزری، اے جڑے دین لے کے آئے اے وہ دین نہیں جڑا دین سچ ہے، اے تے ایویں ہی ہے، اس واسطے اساں اسلام چھوڑ دیتا۔ اب جب بھی آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی کچھ واقعات دیکھے ہیں، جب کوئی بندہ کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو چھوڑتے ہوئے اس کا یہی موقف ہوتا ہے جو قرآن نے یہاں لکھ دیا، اور یہ پوری مثال بنا دی۔ اب اگر میں چاہوں سوچ کے تو بہت ساری باتیں، واقعات، بڑے بڑے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جب انہوں نے اس گروہ کو، جماعت کو، اس مرکز کو چھوڑا تو یہی طریقہ اختیار کیا اور یہی جملے بولے۔ انہوں نے کہا بس اس طرح ہے جی کہ اے وہ گل نہیں رہی، جو وہ اخلاص نہیں رہا، ان کے اندر وہ محبت نہیں رہی، ان کے اندر وہ دین کی لگن نہیں رہی، ان کا انداز بدل گیا، ان کا طریقہ بدل گیا، اس واسطے ایسا چھوڑ دیتا۔ اپنی بات نہیں کریں گے کہ کیوں چھوڑا، وجہ کیا ہوئی، آپ کی کیا حرکات ہیں، آپ کے اندر کی کیا باتیں تھیں۔ یہ اللہ پاک نے ایک ہدایت دے دی ہے۔ طائفہ من اہل الکتاب، ایک گروہ ایسا ہوا جنہوں نے 12 بندے تیار کیے، انہوں نے کہا جی آج تم نے جا کے یہ کرنا ہے، پھر کچھ عرصے بعد پھر 2 4 10 چلے جانا، پھر اسی طرح جا کے ایمان لے آنا، بعد میں کہا نہیں 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 ایسی مسلمان نہیں۔ یہ کیوں؟ ان کی سوچ کیا تھی؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ جو باقی لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں، مرید بنتے جا رہے ہیں سرکار دو عالم کے، اور اپنی ایمان اور اپنی محبت کا مرکز و محور رسول اسلام کو بنا رہے ہیں، اور اپنی جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں،
اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، دین کی طرف رغبت ہوتی جا رہی ہے، یہ رک جائے، اس سلسلہ خیر کو ہم روک لیں۔ جو بھی سلسلہ خیر کو روکنے کی کوشش کرتا رہا اس نے یہی طریقہ اختیار کیا اور قیامت تک ایسے ہی ہوگا۔ لیکن یہ نادانی ہوتی ہے۔ قرآن نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ طائفہ، یہ گروہ، یہ اس طرح کی خواہشیں، شدید خواہشیں رکھے گا، لو یضلونکم، تاکہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ گمراہ وہ کر نہیں سکتا، ہوتا خود ہے، وما یضلون الا انفسہم، وہ خود گمراہ ہو کر حق کے راستے کو روکنے کی ناپاک سازش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو یہ یقین نہیں ہوتا خدا جس پودے کو پروان چڑھانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، خدا جس کا رکھوالا ہو اس کا کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اللہ کا نور وہ مسکرا رہا ہے ان یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلم اور اسلام مخالف طاقتوں کی حرکتوں کو دیکھ کر۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور بابا باؤ صاحب نے بھی اس بات کو لکھا کہ جس کے اندر ایمان چلا جاتا ہے، جو صاحب ایمان بن جاتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین کی محبت مل جاتی ہے، جو رسول اللہ کا سچا غلام ہو جاتا ہے، جسے حق کی پہچان مل جاتی ہے، جو اولیاء اللہ کا سچا محب بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک بوٹی آ جاتی ہے، چنبے دی بوٹی، الف اللہ، چنبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے بوٹی لائی ہو۔ یہ تو عام مرشد کی بات ہے، اور خود مرشد عالم، مرشد اکبر، مرشد کامل، نبی رحمت نے جن کے دلوں میں یہ بوٹی ایمان کی لگائی ہوگی، پھر ان کو کون ایمان سے دور کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایمان کے راستے پر، حق کے راستے پر خود بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان اور حق والوں کا ساتھ دینے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔